بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے حضرات، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط پر تشریف لے جائیں گی۔ ایک منادی پکارے گا، اے اہل محشر، اپنے سر جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو کہ فاطمہ بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط سے گزرتی ہیں۔ پس آپ بجلی کی طرح صراط سے گزریں گی اور 70,000 حوریں آپ کے ہمراہ ہوں گی۔ اور اس دن حضرت کو ایک حوض دیا جائے گا، اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے شیریں، برف سے سرد اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ چاندی سونے کے آب خورے اس کے گرد رکھے ہوں گے۔ لوگ بھوک پیاس کے مارے غول کے غول آئیں گے اور حضرت ان کو آب کوثر پلائیں گے۔ ایک قطرہ جس کے حلق میں جائے گا تمام دن قیامت کے 50,000 برس کا ہے، بھوک و پیاس سے محفوظ رہے گا۔ ایک قطرہ جس کے حلق میں جائے گا تمام دن قیامت کے 50,000 برس کا ہے، ایک دن 50,000 برس کا ہے، بھوک و پیاس سے محفوظ رہے گا۔ گویا تمام اہل محشر اس دن آپ کے مہمان ہوں گے اور اس مصیبت میں آپ ہی کا منہ تکیں گے، یہاں تک کہ شیخ الانبیاء خلیل کبریا جی دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے کہیں گے، شیخ الانبیاء خلیل کبریا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے کہیں گے، اے محمد، تم میری اولاد ہو اور میری دعا ہو، آج مجھے اپنی امت میں داخل کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج مجھے اپنی امت میں داخل کر لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بشارت، اے امت محمد، اس روز تمہیں کچھ ایسا ہی رتبہ عنایت فرمائیں گے۔ دامن دولت، دیکھیے، دامن دولت تمہارے پیغمبر کا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تمہاری شفاعت میں مشغول ہوں گے۔ ایک گروہ تمہارا نور کے تودوں پر بیٹھا ہوگا اور 4,90,70,000 آدمی تمہارے بے حساب بہشت میں جائیں گے۔ یہ لکھا، ایک گروہ تمہارا نور کے تودوں پر بیٹھا ہوگا اور 4,90,70,000 آدمی تمہارے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ امام ابو حامد کہتے ہیں، نہ اس کے لیے ترازو کھڑی کریں گے، نہ ان کے ہاتھوں میں صحیفے دیں گے، مگر ایک کاغذ دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، یہ دیکھیے آپ، یہ پورا پڑھیں، یہ فلاں بن فلاں کی برات ہے کہ وہ بخشا گیا اور اسے ایسی سعادت حاصل ہوئی جس کے بعد کبھی شقاوت نہیں۔ کتنی بہترین کتاب ہے، آپ منگوائیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سکون قلبی میسر ہوگا۔ یہ شفاعت کے بارے میں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو کہ تم کو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سر اٹھا کر عرض کریں گے، رب امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت۔ اس وقت دریا رحمت جوش مارے گا اور بحر فیض الہی کمال زور و شور کے ساتھ جاری ہوگا۔ یہ مرتبہ دیکھ کر سب اہل محشر آپ کی عظمت اور بڑائی کے معترف ہوں گے۔ تمام موافق و مخالف آپ کی مدح و ثنا کریں گے۔ مناسب اسی مقام کے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے معنی بکثرت اور بار بار سراہا گیا، یعنی تعریف کیا گیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ آپ پڑھیں، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا قلب مطمئن ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر جو صفحہ 116 پہ ہے، صفحہ 116 پہ ہے، یہ ترجمہ ہے نا صفحہ 116 پہ، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ
اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، اور مدد کرے تجھ کو خدا زبردست مدد فتح مبین سے۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر یہاں ہے مکمل طور سے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری جب تک تحقیق آپ کو نہ ہو جائے، آپ کسی کے بارے میں ظاہری ترجمے پر یا ظاہری باتوں پر ایک دم زبان نہ کھولیں۔ اب دیکھو کتنے صفحے کے بعد یہ تفسیر آتی ہے اسی آیت کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح۔ باوجود اس کے کہ یہ لکھا ہوا نا، باوجود اس کے کہ حضرت گناہوں سے پاک ہیں، یا حرف لام اس جگہ واسطے تخصیص کے ہے، اور وہ دو قسم ہے، بلا استحقاق مختص، یہ دیکھیے آپ، اور ما استحقاق کا قولہم المال للزید، اور مناسب اس مقام کے قسم ثانی ہے۔ گویا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اختصاص امر اتفاقی نہیں بلکہ موجبات، یہ سب دیکھو آپ، یہ پوری تفسیر ہے۔ جب تک آپ تفسیر نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بات کیسے سمجھ میں آئی؟ یہ دیکھیے آپ، اسی بات سے میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام محمد رکھا، تجھ سے خلق کی ابتدا، اور تجھ پر رسولوں کو ختم کروں گا، اور تجھ پر رسولوں کو ختم کروں گا۔ پھر اس نور کو چار حصہ کیا، پہلے سے لوح، دوسرے سے قلم پیدا کیا۔ قلم نے زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لوح پر لکھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔